پاکستان کی تاریخ میں نا عمران خان جیسی شخصیت شاید ہی کوئی اور ہو جو اتنی مقبول بھی ہو اور اتنی ہی متنازعہ بھی۔ ایک کرکٹر جس نے ملک کو ورلڈ کپ جتوایا، پھر ایک سماجی خدمتگار جس نے کینسر ہسپتال جیسا ادارہ بنایا، اور پھر ایک سیاستدان جو ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا۔ تو آخر یہ سفر ہیرو بننے سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک کیسے طے ہوا؟ آئیے اس کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دراصل یہی وہ سوال ہے جو ان کی زندگی کے 3 بالکل الگ الگ حصوں کو جوڑتا ہے: کھیل کا میدان، خدمت کا جذبہ اور پھر سیاست کی شطرنج۔ ان کی کہانی میں کامیابی کی بلندیوں سے لے کر شدید مشکلات کی گہرائیوں تک سب کچھ موجود ہے۔ تو چلیں کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں، اور عمران خان کی عوامی زندگی کا آغاز ہوا کرکٹ کے میدان سے۔ یہ وہ پہچان تھی جس نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا اور جو آج بھی ان کی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ان کا کرکٹ کیریئر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، پورے 21 سال پر پھیلا ہوا تھا۔ 1971 میں جب انہوں نے ڈیبیو کیا، اس کے بعد 80s کی دہائی تک وہ دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہونے لگے۔ لیکن ان کے کیریئر کا سب سے بڑا، سب سے یادگار لمحہ وہ ابھی آنا باقی تھا۔ اور پھر آیا سال 1992۔ یہ وہ سال ہے جو پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب عمران خان کی قیادت میں ٹیم نے اپنا پہلا اور آج تک کا واحد کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ٹورنامنٹ جیتنا نہیں تھا، اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب ملک کو ایک بڑی خوشی، ایک بڑی کامیابی کی سخت ضرورت تھی۔ اس جیت نے عمران خان کو ایک کھیل کے آئیکن سے کہیں بڑھ کر ایک قومی ہیرو بنا دیا۔ کرکٹ کا باب تو بند ہوا، لیکن عمران خان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا، جہاں انہوں نے اپنی شہرت کو عوامی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 ایسے بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی جنہوں نے ان گنت لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ پہلا تو سب جانتے ہیں، اپنی والدہ کی یاد میں بنایا گیا شوکت خانم کینسر اسپتال، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور دوسرا میاں والی جیسے دور دراز علاقے میں نمل یونیورسٹی کا قیام، تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے مواقع مل سکیں۔ اور پھر ان کی زندگی کا تیسرا اور شاید سب سے اہم موڑ آیا: سیاست کا میدان۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو بہت لمبا اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی راتوں رات ملنے والی کامیابی نہیں تھی۔ 1996 میں انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بنائی، اور پھر 22 سال کی لمبی جدوجہد کے بعد 2018 کے انتخابات میں ان کی پارٹی کامیاب ہوئی اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اچھا، وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے نعرے بہت بڑے تھے: کرپشن کا خاتمہ، ایک فلاحی ریاست کا قیام، ایک خود مختار خارجہ پالیسی۔ لیکن حکومت چلانا نعرے لگانے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ انہیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے کہ شدید معاشی بحران اور ایک بہت مضبوط سیاسی اپوزیشن۔ اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اقتدار کا سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ بہت جلد ان کی حکومت کا دور ختم ہوا، اور پھر شروع ہوا قانونی اور سیاسی مشکلات کا ایک ایسا سلسلہ جو آج تک جاری ہے۔ ہوا کیا؟ اپریل 2022 میں سب سے پہلے تو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ان پر کرپشن سے لے کر ریاستی راز افشا کرنے جیسے سنگین الزامات میں درجنوں مقدمات بنے، اور آخر کار انہی مقدمات کی بنیاد پر انہیں انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے، اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ عمران خان اور ان کے حامیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے کیسز سیاسی انتقام ہیں، اور ان کا مقصد صرف انہیں سیاست کے میدان سے باہر رکھنا ہے۔ اب اتنی ساری قانونی مشکلات کے باوجود ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی عوامی مقبولیت خاص طور پر نوجوانوں میں کم نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ اب ایک سیاسی مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں۔ تو سوال یہیں آ کر رکتا ہے، ایک کرکٹ ہیرو سے قومی لیڈر، پھر وزیر اعظم، اور اب سیاسی مزاحمت کی ایک بڑی علامت، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔